ویلکم بیک ٹو مائی چینل کڈس کہانی مزہ۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے سندباد کا تیسرا سفر لے کر آئی ہوں۔ آئیے سنتے ہیں۔ گھر واپس پہنچ کر اس نے چند روز آرام کیا اور ایک بار پھر تجارت و سیاحت کا ارادہ کیا۔ اس نے تجارت کے لیے کافی سامان وغیرہ خریدا اور ایک جہاز پر سوار ہو گیا۔ چند روز تک وہ کئی جگہ رکتے اور خرید و فروخت کرتے رہے اور انہیں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ تاہم ایک روز جہاز پر موجود ہر شخص پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ کپتان نے انہیں بتایا کہ وہ راستہ بھول چکے ہیں۔ لیکن ان کی خوش قسمتی کہ انہیں چند دن بعد ہی ایک جزیرہ نظر آ گیا۔ کپتان نے ساحل پر لنگر ڈال دیے اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی مدد کے لیے کسی سے رجوع کرتے، انہیں ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ ایک آدم خور جزیرے پر موجود تھے۔ کپتان نے فوراً لنگر اٹھا لیا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر آدم خور بھی بے خبر نہ بیٹھے تھے۔ انہیں جہاز کے آنے کی موجودگی کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، اس لیے وہ کشتیوں کے ذریعے جہاز پر حملہ آور ہو گئے۔ یوں سندباد جہازی سمیت جہاز میں موجود تمام لوگ ان کے قابو آ گئے۔ آدم خور انہیں اپنی بستی میں لے آئے اور ایک غار میں بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک بن مانس نما آدم خور آیا اور ہر ایک قیدی کا معائنہ کرنے لگا۔ پھر اس نے کپتان کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ دراصل کپتان سب سے زیادہ موٹا تھا، اس لیے آدم خور اس کے سیخ کباب بنا کر کھانا چاہ رہے تھے۔ سندباد اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ سب آدم خوروں کی نیت کو بھانپ چکے تھے، اس لیے وہ ڈر کے مارے رونے لگے۔ اگلے روز آدم خور ان کے پاس پکے ہوئے میٹھے پھل لے کر آیا، مگر خوف کی وجہ سے ان کی بھوک مر چکی تھی۔ تاہم آدم خوروں نے پھل زبردستی ان کے منہ میں ٹھوسنے شروع کر دیے، کیونکہ وہ اپنے شکار کو تگڑا کر کے کھانا چاہتے تھے۔ اسی شام آدم خور ایک اور شخص کو کھانے کے لیے لے گیا۔ سندباد جہازی سمیت سبھی سوداگر بہت پریشان تھے، تاہم انہوں نے مشورہ کیا اگر مرنا ہی ہے تو پھر لڑ کر مرا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مضبوط کشتی بنانے کے لیے ادھر ادھر گھوم کر کچھ لکڑیاں اکٹھی کی، اور جب آدم خور سو گئے تو وہ چپکے سے اٹھے اور کباب والی سلاخوں کو انتہائی گرم کر کے آدم خوروں کے سردار کی آنکھوں میں گھسا دیے، جس پر وہ شدت درد سے چلانے لگا۔ آدم خوروں نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے کچھ تو اس حملے کا شکار ہو گئے۔ تاہم سندباد جہازی جس کشتی پر سوار تھا وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ چند دن کے بعد وہ ایک دوسرے جزیرے پر پہنچ گئے۔ چونکہ سندباد جہازی اور اس کے ساتھی سخت تھکے ہوئے تھے، اس لیے وہ ساحل پر پہنچ کر سو گئے۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ چرخاہٹ کی آواز کی وجہ سے کھلی۔ جب اس نے غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ ایک بڑا اژدہا اس کے ساتھی کو نگل چکا ہے۔ چنانچہ اس نے گھبرا کر دوسرے ساتھی کو جگایا اور دونوں وہاں سے بھاگ کر ایک درخت پر چڑھ گئے۔ اژدہا ان کا تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا اور درخت پر چڑھنے لگا۔ سندباد جہازی تو درخت سے کود کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، تاہم اس کا دوسرا ساتھی بھی مارا گیا۔ اب وہ اکیلا تھا، اس لیے بغیر کسی کا انتظار کیے کشتی پر سوار ہوا اور خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ پھر اسے ایک جہاز کسی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا تو اس کی امید بندھ گئی۔ اس نے اپنی چادر ہلا کر جہاز کے عملے کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ بھی انہیں دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اسے جہاز میں سوار کر لیا۔ اس جہاز کا کپتان وہی تھا جس کے ساتھ اس نے دوسرا سفر کیا تھا۔ اس نے سندباد جہازی کی جان بچنے پر مسرت کا اظہار کیا اور جہاز میں موجود اس کا تمام مال واپس کر دیا۔ یوں سندباد جہازی اپنے کھوئے ہوئے مال کو دوبارہ حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن واپس پہنچ گیا۔ اس سفر میں بھی اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، تاہم نفع اور نقصان دونوں ہی سے بچ گیا تھا۔ یوں اس طرح یہ سفر بھی یہیں ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سندباد کا تیسرا سفر پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرا چینل کڈس کہانی مزے کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کے پاس میری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس آتی رہے۔
اور اب آپ سے ملتے ہیں سندھ باد کے چوتھے سفر میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔